نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور ہم سیکھ رہے تھے اعراب۔ اعراب کا ہمارا آج پارٹ 2 ہے اور انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں اپنے اعراب کو کمپلیٹ کر لیں۔ پہلے ہم نے اعراب دیکھے، پچھلے لیکچر میں ہم نے واحد مذکر اسماء کا اعراب دیکھا، واحد مؤنث اسماء کا اعراب دیکھا، پھر ہم نے جمع مذکر مؤنث دونوں کا اعراب دیکھا، پھر ہم نے جمع سالم مذکر کا اعراب اور جمع سالم مؤنث کا اعراب دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی کہ جمع کی 2 اقسام ہیں، تو جمع سالم مذکر اور مؤنث تو دونوں کور ہو گئے۔ اب اس کے بعد آتی ہے جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہاں پر جمع مکسر کا اعراب دیکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اعراب کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہیں، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا۔ تو ابھی ہم یہ رفع نصب جر دیکھیں گے جمع مکسر کے اعراب۔ ٹھیک ہے، جمع مکسر کا اعراب جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب بھی واحد اسماء کے اعراب کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح دیکھیں واحد اسماء کا اعراب ہم نے دیکھا تھا نا، جیسے حامدن، حامدن اور حامدین، یہ تینوں حالتیں تھیں، اور نصب میں 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جمع مکسر مذکر اور مؤنث، یعنی اگر مذکر کی بھی جمع مؤنث مذکر کی بھی جمع مکسر ہے یا مؤنث کی بھی جمع مکسر ہے، دونوں کی اعراب واحد اسماء کی طرح ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی دیکھتے ہیں کچھ مثالیں ہمارے پاس۔ ایک اسم ہے رجال، زیادہ مرد۔ ٹھیک ہے، راجلن سے رجالن۔ ٹھیک ہے، راجلن ایک مرد، رجال زیادہ مرد۔ تو اس کا واحد، اس کا مرفوع کیا ہوگا؟ رفع حالت اس کی کون سی ہوگی؟ رجالن۔ نصب حالت ہوگی رجالن، اور مجرور حالت ہوگی رجالن۔ ٹھیک ہے، سیم اسی طرح جیسے ہم نے واحد اسماء پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب نصب حالت میں یہاں پر اس کی 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نصب حالت میں سیم اسی طرح جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ اور اگر بالفرض یہاں پر گولتا آ رہی ہو یا پھر الف ممدودہ وہی حمزہ اور الف ایک ساتھ آ رہے ہوں، تو الف کا منصوب حالت میں الف کا اضافہ نہیں کریں گے، صرف 2 زبر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری سچویشنز ہم نے جو پڑھی ہیں، ان کا اعراب سیم ویسے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارے پاس اسم ہے اقلام، قلم سے اقلام۔ ٹھیک ہے، قلم ایک قلم، اقلام زیادہ قلمیں، زیادہ پین۔ ٹھیک ہے، تو اس کی رفع حالت ہوگی اقلامن، نصب منصوب میں آئے گا اقلامن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 2 زبر اور الف کے ساتھ لکھا جائے گا، اور مجرور حالت اس کی ہوگی اقلامین۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے نساء۔ ٹھیک ہے، امرأتن جو ہے وہ ایک عورت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع مکسر آتی ہے نساؤن۔ ٹھیک ہے، زیادہ عورتیں، تو اس کی بھی دیکھیں نساؤن، نساءن۔ اب یہ دیکھیں سیم اسی طرح جیسے ہم نے واحد اس میں پڑھا تھا اسماء کے اس میں رول، کہ اگر الف اور حمزہ ایک ساتھ آ رہے ہیں کسی اسم کے آخر میں، تو پھر وہاں پر ہم صرف 2 زبر لگائیں گے، منصوب حالت میں الف نہیں ایڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نساءن میں الف نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، صرف 2 زبر لگی آخری حرف پر۔ اور نسائن، اسی طرح آگے ہے عیون، عیون جمع ہے، اور یہ عیون کہتے ہیں چشمے کی جمع کو۔ ٹھیک ہے، عین ایک چشمہ، عیون زیادہ چشمے، اور پھر عیون رفع حالت ہو گئی، عیونن نصب حالت ہو گئی، ایک زبر 2 زبر کے ساتھ الف بھی لگا، اور عیونین
मजरूर हालत हो गई। ठीक है, ये तो हो गया जमा मुकस्सर का एराब। ठीक, आगे चलते हैं। एराब के एतबार से इसमें की 3 हालतें, रफा, नसब, जर। अभी हम कौन सा ये जरूरी नोट एक देखते हैं। इसमें क्या है, ये एक जरूरी बात आपने जहन में रखनी है कि अगर जिन अस्मा के आखिर में तनवीन हो, अगर उन पर अलिफ लाम दाखिल हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उन पर, जिन अस्मा के आखिर में तनवीन हो, उन पर अलिफ लाम दाखिल करने से तनवीन गिर जाती है। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है कि किसी भी इस्म पर अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये बात समझानी बहुत जरूरी थी। ये अलिफ लाम वाले अस्मा की जो रफा नसब जर है वो कैसे होगी वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे किताबुन, ठीक है, ये नकिरा इसमें है, तो हमने पढ़ा था ना कि नकिरा इसम के साथ अगर अलिफ लाम लगाएं तो वो मारफा इसम बन जाता है। अगर हम इसको मारफा बनाना चाह रहे हैं तो इसकी रफा नसब और जर हालत क्या होगी। ठीक है, हमने इसके साथ अलिफ लाम लगाया तो इसकी रफा हालत होगी अल किताबू। अब ये अल किताबुन नहीं होगा, एक हरकत गिर जाएगी। ठीक है, अल लगने से तनवीन गिर जाती है। किसी भी इसम पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और तनवीन किसको कहते हैं, दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नसब हालत होगी अल किताबा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किताबन था, दो जबर और अलिफ था, लेकिन जब एक हरकत यानी गिर गई तो अलिफ भी गिर गया। नसब हालत में फिर यहाँ अल किताबा बा पर सिर्फ एक जबर आएगी, अलिफ अलिफ भी नहीं आएगा और दो जबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ एक जबर आएगी। इसी तरह अल किताबी। ठीक है, इसी तरह आगे है रिजालुन। रिजालुन को ये बहुत सारे मर्द हैं और ये नकिरा इसमें, अगर हम इसको मारफा इसम बनाएंगे तो अर्रिजालु, अर्रिजाला, अर्रिजाली। ठीक है, बस ये एक फर्क छोटा सा आपने जहन में रखना है। ठीक है, तनवीन गिर जाएगी और नसब हालत में देखें हम अलिफ भी नहीं लगा रहे। ठीक है, निसा उनसे, अन्निसा, अन्निसा, सॉरी, पहला था अन्निसाउ, मरफू हालत में अन्निसाउ पेश के साथ, फिर अन्निसा मंसूब और फिर अन्निसाई मजरूर। ठीक है, इसको मैं अल निसा नहीं पढ़ी, अन क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये जो लोग तजवीद जानते हैं उन्हें पता है कि जब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उसमें अलिफ लाम लिखा हुआ तो आता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता, तो ये उन हरूफ में से है, अन्निसाउ पढ़ा जाएगा। ठीक है, मुमिनातुन में अगर हम इसको अलिफ लाम लगाते हैं तो अल मुमिनातु, अल मुमिनाता, अल मुमिनाती। ठीक है, बस ये चीजें जहन में रखनी है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं। जमा मुकस्सर का इराब हमें आता है, जैसे ही वाहिद अस्मा का इराब था वैसे ही जमा मुकस्सर का इराब है। ठीक है, और ये एक पॉइंट आपको बताना जरूरी था कि जब हम तनवीन वाले अस्मा पर अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर उनकी तनवीन गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मजीद समझ लें कि ये तो अल किताब, जो किताब जो है वाहिद था, इसके साथ हमने अल लगाया तो तनवीन गिर गई। रिजालुन जमा मुकस्सर का है, निसाउन भी जमा मुकस्सर है और मुमिनातुन जमा सालिम है। ठीक है, लेकिन अगर हम मुसन्ना के अल्फाज पर या ऐसे अल्फाज पर अलिफ लाम लगाएंगे जिनके आखिर पर तनवीन नहीं आती तो उनको हम एक दफा देख लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे ठीक है, किताबुन से जब हम मुसन्ना बनाते हैं, ये किताबुन वाहिद है, तो जब हम इसकी मुसन्ना रफा और नसब बनाते हैं तो रफा में इसकी बनती है शक्ल, हमने देखा था किताबानी। ठीक है, ये बनती है ना किताबानी, ये इसकी रफा हालत है। ठीक है, किताबानी। तो अगर जब हम अब ये मुसन्ना के साथ भी अल लग सकता है। ठीक है, तो जब हम इसके साथ अल लगाएंगे, जैसे अलिफ और लाम का इजाफा कर दिया हमने, इसको मारफा बना दिया। पहले ये नकरा था, अब हमने अलिफ लाम लगा के इसको मारफा बना दिया। अब देखें अल किताबानी,
تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، بس یہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، بس اس کے شروع میں ہم نے ال لگا دیا اور اس کو نکرہ سے معرفہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ الکتابانی، اسی طرح اس کی کتابانی کے بعد نصب اور منصوب مجرور حالت کون سی ہوتی ہے؟ کتابینی، کتابینی، تو ان کے ساتھ بھی جب ہم ال لگائیں گے تو ان کی شکل صورت بھی ویسی رہے گی، الکتابینی، الکتابینی، ٹھیک ہے، کوئی چینج نہیں آیا۔ چینج جہاں آنا تھا وہ اسما میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا ہے۔ اسی طرح اگر یہ تو ہو گیا اس کا صیغہ مثنیٰ کا، اگر ہم اس کا کتاب ان کی وہ لیتے ہیں، سوری کتاب ان کی نہیں، ہم مؤمن ہے، ٹھیک ہے، مؤمن کی جمع سالم لہیں اگر ہم لیتے ہیں مؤمن کی، مومن ورڈ ہے، اس کی جمع سالم ہوگی مؤمنون اور مؤمنین، ٹھیک ہے، رفع حالت ہوگی مؤمنون، یہ میں رفع لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ مینون، ٹھیک ہے، مؤمنون رفع حالت، اور نصب اور جر حالت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ مؤمنین، مؤمنین۔ تو جب ان کے یہ نکرہ ہے، اب ان کے ساتھ اب ہم الف لام کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی حالت بھی ویسے ہی رہے گی، بس الف لام کا اضافہ ہو گیا تو یہ معرفہ بن گئے، یہ المؤمنون، اور پھر جب مؤمنین پہ لگائیں گے تو وہ بھی المؤمنین ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بتائیں کہ ان کی شکلیں ویسی ہی رہیں گی، بس شروع میں الف لام لگ جائے گا تو معرفہ بن جائے گا، لیکن چینج جہاں پر آنا تھا وہ بتانا ضروری تھا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تنوین والے اسما ہیں ان پر جب الف لام آتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھ لی، آگے ہم چلتے ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، معرب اور مبنی اسما۔ اب یہ معرب اور مبنی اسما کیا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ معرب اسما ایسے اسما جو مختلف اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، اس کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ معرب اسما ایسی اسما جو اپنی جو مختلف اعرابی حالتیں، مختلف اعرابی حالتیں وہی جو تین اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ منصرف اسما ایک کو بولتے ہیں، دوسرے کو بولتے ہیں غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے، یعنی ایک منصرف اسما اور غیر منصرف اسما یہ اپنی حالتیں چینج کریں گے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ منصرف اسما جو ہیں ان کی تین شکلیں ہوتی ہیں، وہ یعنی تین طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں ان کی شکلیں چینج ہوں گی، رفع نصب جر۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے جتنے بھی اسما سیکھے ہیں وہ ان سب کو کہا جائے گا یہ منصرف اسما ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی رفع میں دو پیش آتی تھی، نصب میں دو زبر اور ایک الف، اور جو جہاں ایک الف نہیں آنا وہ صورتیں ہم نے سیکھی، اور جر میں دو زیر، ٹھیک ہے، وہ ہو گئے سب منصرف اسما۔ اور غیر منصرف اسما یہ دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم نے جتنے اسما سیکھے ہیں وہ یاد رہے وہ منصرف اسما ہے، ابھی ہم نے کچھ آج غیر منصرف اسما سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہ منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی سیکھ کر ہمارا یہ اعراب کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کافی حد تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ اب مبنی اسما کیا ہے؟ مبنی اسما ایسے اسما جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑے سے اسما ہوتے ہیں، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 2% اسما ہوتے ہیں جو تینوں شکلوں میں، تینوں یعنی رفع نصب جر میں ایک ہی ان کی شکل رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے میں اس کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ جو آتے ہیں قرآن میں وہ منصرف اسما آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد منصرف اسما تقریباً آئے ہیں 80، آئی تھنک 83، 80 تقریباً یہ آئے ہیں، 2% تو مبنی اسما ہیں، اور 13% جو ہیں 13% علماء کہتے ہیں کہ غیر منصرف اسما استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 85%
منصرف اسما قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ منصرف اسما کا استعمال ہوا ہے، وہ ہم سیکھ چکے ہیں، ان کی تینوں شکلیں کون کون سی ہیں، رفع نصب جر کی وہ ہم نے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم غیر منصرف اسما دیکھیں گے کہ ان کی دو کون سی شکلیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم مبنی اسما، یہ تو 2% ہوتے ہیں، یہ بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نے سیکھنا ہے منصرف اسما کو، ٹھیک ہے، اب منصرف اسما میں ہم دیکھیں گے کہ ان پر نہ تو تنوین آتی ہے، یہ اس بات ذہن میں رہے، اور نہ ہی حالت جر میں یہ زیر قبول کرتے ہیں، یہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حالت نصب اور جر میں ایک جیسی شکل اختیار کرتے ہیں، اور حالت جر میں ان کے اوپر ان کے نیچے زیر نہیں آتی، وہ ہم دیکھیں گے کہ ان پر کیا آتا ہے حالت جر میں، وہ ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں، یہ 2-3 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر تنوین بھی بالکل نہیں آتی، اور ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیٹیگریز ہم سیکھنے لگے ہیں، جب ہم یہ کیٹیگریز سیکھ لیں گے تو اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں، اس کو بس آپ نے ایک بار نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی جائیں گی، جب ہم انشاءاللہ ہم جملے بنانا سیکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی کہ یہ دیکھیں یہاں پر منصرف اسما ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ مبنی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پکی ہو جائیں گی چیزیں۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ عربی مؤنث نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے مریم، زینب، عائشہ، ٹھیک ہے، یہ عربی مؤنث نام ہے، ٹھیک ہے، غیر عربی جو مؤنث نام ہوں گے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، شہروں اور ملکوں کے نام۔ نمبر 4، غیر عربی نام، ٹھیک ہے، یہ جب آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتاتے رہیں گے، ہم لیکچر میں ہر ریپیٹ کرتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب 5ویں کیٹیگری اس کی کیا ہے، مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا یا الف نون ہو، جیسے اسامہ، طلحہ، عثمان، عدنان، ٹھیک ہے، دیکھیں اسامہ اور طلحہ کے آخر میں گولتا ہے، اور عثمان اور عدنان کے آخر میں الف نون ہے، ایک ساتھ آ رہا ہے، تو مردوں کے وہ والے نام جن کے آخر میں گولتا یا الف نون ہوگی یہ بھی غیر منصرف کنسیڈر ہوں گے۔ نمبر 6 کیٹیگری کیا ہے ہمارے پاس، چند انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چند انبیاء کے نام جو منصرف ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دی ہیں، یہ جو نام نیچے میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ منصرف ہیں، جیسے محمدن، یہ منصرف ہے، یہ تنوین کے ساتھ آئے گا، محمدن، محمدن، محمدین، اس کو غیر منصرف نہیں سمجھنا آپ نے، یہ ان انبیاء کے نام نکال کر باقی جتنے انبیاء کے نام آئیں گے وہ سب غیر منصرف ہیں، لیکن یہ منصرف ہیں، نوحن، نوحن، نوحین، یہ آپ منصرف اسما ہی قرآن میں دیکھیں گے، لوتن، لوتن، لوتین، ہودن، 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 شعیبن، 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 صالحن، صالحن، اور صالحین علیہم السلام، ٹھیک ہے، یہ ان انبیاء کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان انبیاء کے علاوہ جتنے باقی تمام انبیاء ہیں ان کے نام غیر منصرف کنسیڈر ہوتے ہیں۔ 7ویں کیٹیگری ہمارے پاس ہے چند جمع مکسر، ایسی جمع مکسر جن کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ ایک ساتھ آ رہا ہو، یہ کیٹیگریز آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے، ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، جب جیسے جیسے ہم ان کو آگے سیکھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی۔ کچھ مثالیں میں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ ان مثالوں سے سمجھ آ جائے گی، جیسے ابراہیم، اب یہ ابراہیم غیر منصرف ہے، انبیاء کے ناموں میں سے ہے نا، تو اس میں نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نوح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ یہ سب منصرف ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں ابراہیم ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی، رفع میں ابراہیم، نصب میں ابراہیم، جر میں ابراہیمہ۔ اب یہ دیکھیں ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ نصب اور جر میں یہ ایک ہی ان کی شکل رہے گی، اور جر میں ان پر زیر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ زبر ہی رہے گا، جر کی حالت میں بھی یہ زبر ہی رہے گا، اور جب جملوں میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو وہ ان کی سچویشن ہمیں خود بخود بتا دے گی کہ یہاں نصب استعمال ہوا یا جر، ٹھیک ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر دیکھیں تنوین بھی نہیں ہے، ان کی بس 2 شکلیں ہیں،
रफा में पेश के साथ है, नसब और जर में जबर के साथ है। जैनब, अब ये देखिए अरबी मुन्नस नाम थे ना, तो उसमें से एक मिसाल मैंने जैनब की ले ली, जैनबू, जैनबा, जैनबा, ठीक है। उसके बाद उसामा, देखें वो मर्दों के नाम जिनके आखिर में गोलता आ रही है, तो उसामातु, उसामाता, उसामाता। इसी तरह उस्मान, अलिफ नून आ गया इस मर्द के, मर्द का ऐसा नाम जिसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है, तो उसामन, सॉरी, उस्मानु, उस्मानु, उस्माना, उस्माना। पाकिस्तान, ठीक है। अरबी में पा जैसा कोई हर्फ नहीं है, तो जहां भी पा इस्तेमाल हम उर्दू में करते हैं वहां पर अरबी लोग बा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। तो शहरों और मुल्कों के नाम भी हमने देखा है कि गैर मुंसरिफ होते हैं और उनके इराब कैसे बनते हैं, पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। उसके बाद है हमारे पास फरिश्तों के नामों में से है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। जिब्राइलु, जिब्राइला, जिब्राइला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ में फर्क समझ आ गया। पीछे हमने जितने भी पिछले लेक्चर में अस्मा सीखे हैं और आज के भी लेक्चर में शुरू में जमा मुकस्सर का जो हमने सीखा है अलिफ लाम लगाने वाला, वो सब क्या है, मुंसरिफ अस्मा है। उनकी तीनों हालतों में तीन ही शक्लें होती हैं, यानी रफा हालत में अलग शक्ल होती है, नसब में अलग होती है, जर में अलग होती है। अब मुंसरिफ अस्मा में दो शक्लें होती हैं, ना तो तनवीन आती है, ठीक है, तनवीन के बगैर ये अस्मा आते हैं। दूसरा ये कि हालत जर और नसब एक जैसी होती है इनकी, ठीक है। हालत जर में जेर नहीं आती, जबरी आती है, नसब में भी इन पर जबरी आती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए। अब ये मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ अस्मा हो गए। अब हमारे बाकी रहते हैं मबनी अस्मा, ठीक है। मबनी अस्मा ऐसे अस्मा जो तीनों अराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं, और मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ 2% ऐसे अस्मा होते हैं, और इनको आगे जाके हम जब कुछ चार्ट सीखेंगे, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला और उसके जमायर के चार्ट, ठीक है। ये 3 चार्ट्स हमने सीखने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में। तो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी कि मबनी अस्मा की कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उनकी रफा नसब जर एक ही होती है, जैसे हाजा, ठीक है, ये इसमें इशारा है करीब का, हाजा नसब में भी ये वही रहेगा, हाजा जर में भी ये वही रहेगा, सेम। जालिका, ये भी इसमें इशारा है लेकिन ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है, जालिका, जालिका, यानी रफा नसब जर तीनों सेम है, लेकिन सिचुएशन हमें बता दिया करेगी कि यहाँ पर ये रफा में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये नसब में, और यहाँ पर ये जर में। उसके बाद अल्लजी, 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 ठीक है। ये ऐसे अस्मा हैं कि ये तीनों हालतों में एक जैसे ही रहते हैं, और कुछ जब हम इनके चार्ट सीखेंगे ना तो कुछ अस्मा उसी में आ जाएंगे कि ये मबनी अस्मा होते हैं, ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, इनकी हालतें चेंज नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एराब की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे हम छोटे छोटे देखिए हमारे चारों जो पॉइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसम के मुतालिक सीखना था, जिन्स को, अदद को, वुसअत को और एराब को। तो ये एक इसम के मुतालिक ये 4 बातें पता हो तो हम जुमले बनाने के काबिल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही हमारे जुमले स्टार्ट हो जाएंगे, जुमला इस्मिया, क्योंकि हमने इसम सीखा है तो जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा। तो आप अब इन चारों चीजों को अच्छे से जहन में रखें, अच्छे से इनको नोट डाउन करें और बार बार इनकी रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये आपको और जब जुमले सीखेंगे तो बार बार ये चीजें रिपीट भी होंगी, तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें और मजीद पक्की हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।